بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم نے ہمیشہ کی طرح خاص خبریں سلیکٹ کی ہیں جن کے بارے میں آپ کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے جنرل باجوہ کا بیان، خطے میں جو ایک جنگ چل رہی ہے جس میں فی الحال چین اور بھارت فرنٹ پہ ہیں، لگتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان نے بھی اس جنگ میں اترنا ہے۔ دوسری خبر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ روس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا ہے، اور یہ سب اس نے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا۔ اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے۔ پھر آپ کو لداخ کے حالات بتائیں گے۔ 35,000 مزید فوجیں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارت نے، مزید اسلحہ بھی اتار رہا ہے، 4,000 بریگیڈ بھی اتار رہا ہے۔ چین نے اکسائی چین میں 50,000 فوجیں اتاری ہوئی ہیں اور یہاں گلگت کی طرف سے بھی وہ لڑنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اسرائیل کی ایک خبر دیں گے۔ اس نے بہت بڑی آفر کی ہے بھارت کو کہ اگر تم نے چین اور پاکستان سے جنگ جیتنی ہے تو یہاں آؤ ہماری طرف۔ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کیونکہ اب اصل چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں اب بھارت کی گیم کیسے ختم ہو رہی ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اور آخری خبر میں ہم آپ کو را کی ایک رپورٹ بتائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جنرل باجوہ نے اس رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی اپنا بیان کیسے دے دیا۔ آپ کو یقیناً ناز ہوگا آپ کی خفیہ ایجنسیوں پر، آپ کی فوج پر، آپ کے ہیروز کے اوپر۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے آج کے بیان کے متعلق۔ جنرل باجوہ نے ایسا کیوں کہا کہ اگر جارحیت کی گئی تو اس کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جنرل باجوہ کو رپورٹ ملی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے کہ بھارت ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے اور بھارت اب ایسا کچھ کر کے ہی رہے گا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ آج چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ اب حالات کنٹرول میں ہیں، فوجیں پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اب اس بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چین نے بھارت کو دھمکی دی تھی کئی بار، مذاکرات میں بھی وہ یہی کہتے رہے کہ فنگر 4 سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لو، تمام علاقے خالی کر دو تاکہ ہماری فوجیں آسانی سے آگے بڑھ جائیں، نہیں تو پھر جنگ کی طرف بات جائے گی۔ تو چین نے آج یہ بیان دیا کہ ان کی فوجیں پیچھے ہٹ چکی ہیں، اب حالات کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس بات کو بھارتی میڈیا نے کیسے اٹھایا کہ چین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی ہیں۔ بھارتی میڈیا جو جھوٹ بولنے کا، فالس پروپیگنڈا پھیلانے کا ماسٹر ہے، ان کے کلپ کو کٹ کر کے اور اپنی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو چین خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی ہیں۔ لیکن ایک دو چینلز ہیں جنہوں نے سچ بتایا، کیونکہ سیٹلائٹ پہ تصویریں تو یہ بتا رہی تھی کہ بھارتی فوجیں پیچھے ہٹی ہیں، چین کی فوجیں تو اور آگے آ رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھایا وہاں کی اپوزیشن پارٹیز نے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ایک رافیل آ گیا ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، ہم وہ کر لیتے، اب تو رافیل بھی آ گیا ہے تو اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر 27 فروری کو جو انہوں نے ہم سے مار کھائی تھی، اور اب تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس تو رافیل ہے، یہ تو پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ فوج کو ایسا نہیں لگتا، عوام کو ایسا لگتا ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا چیز کو اتنا اٹھاتی ہے کہ عوام مطالبہ کرتی ہے کہ پھر کرو۔ تو 27 فروری کو جو پوری دنیا کے سامنے ان کی رسوائی ہوئی تھی، اس کو کور کرنے کے لیے یہ رافیل کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اب اگر آپ جنرل باجوہ کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر غور کریں، کیا وہ وقت آ گیا ہے جو چین اور پاکستان کی پلاننگ بتائی جا رہی ہے کہ اب پاکستان نے بھی جنگ میں اترنا ہے؟ یہ جو کچھ بھی چین کر رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا اور پھر اس کے بعد روس کا ہاتھ ہے۔ فرنٹ پہ اس وقت چین کو رکھا ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا کہ پاکستان اور چین کی یہ پلاننگ 2013 سے بھی پہلے کی چل رہی ہے کہ ہم نے بھارت سے لداخ، اتر پردیش، اروناچل پردیش، گلوان ویلی اور کشمیر کے علاقے واپس لینے ہیں۔ اب دوسری خبر جو ہے اس کے مطابق بھارت اس وقت سارے کا سارا بلیم روس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ ہم نے روس کو بتایا تھا کہ چین یہاں پر ایکسرسائزز کر رہا ہے، تو روس نے ہمیں کہا کہ یہ نارمل ایکسرسائزز ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، چین آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اب بعض بھارتی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں
کہ روس نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ چین اور پاکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے روس کو دھوکہ دیا۔ اب اگر بھارت اب بھی روس کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایران کے بارے میں، جب بھارت کی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کی دوستی ہے ایران کے ساتھ بھی، تو ایران کو اتنا سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھارت اس کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روس کی اس وقت دوستی ہے چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ، اور روس سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا۔ تو وہ بھارت کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس گروپ میں تو سب کے سب ہی بھارت کے دشمن ہیں، اور امریکہ سے بھارت کی اچھی دوستی ہے۔ لیکن امریکہ بھارت کو صاف جواب دے چکا ہے، آسٹریلیا نے بھی آنے سے انکار کر دیا ہے، جاپان بھی ڈر رہا ہے۔ تو اب بھارت کو پتہ چل چکا ہے کہ جو بھی کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے، اور وہ جو ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا رافیل کا، وہ بھی آ گئے ہیں۔ اب عوام بھی پوچھ رہی ہے کہ اب تو رافیل آ گئے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے 35,000 فوج وہاں پر تعینات کر دی ہے، 4,000 بریگیڈ بھی وہاں پر تعینات کر دی ہیں، مزید ٹینک لائے ہیں، کیونکہ چین اکسائی چین میں 50,000 فوجیں لا چکا ہے، اور گلگت والی سائڈ سے بھی وہ حملہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ ساری وہی جگہ ہیں جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے 900 سال پہلے بتایا تھا۔ یہیں سے آغاز ہوگا غزوہ ہند کا، یہیں سے کشمیر کی آزادی ہوگی۔ اگلی خبر اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت نے ابھی تک جو کچھ بھی کیا اور آج وہ جس حال میں ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ کیا، اور اب جب وقت آیا ہے تو امریکہ اس کا اس طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے جس طرح سے بھارت نے سوچا تھا۔ ایسے میں اسرائیل اب کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا پر کھل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارت کو جنگ جیتنی ہے چین سے اور پاکستان سے تو اس کو اسرائیل کے ساتھ ملنا ہوگا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے یہ بات نیپال اور افغانستان سے کہی تھی کہ جس طرح پاکستان میرا آئرن بردر ہے، اس طرح تم لوگ بھی میرے آئرن بردر بن جاؤ۔ وہی بات آج اسرائیل بھارت سے کر رہا ہے، اور بھارت تو آلریڈی الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی پوری سپورٹ ہے اسے، اور جو کچھ اس نے کیا اسرائیل کے کہنے پہ ہی کیا، اور اسرائیل کھل کے مدد کو سامنے نہیں آتا، وہ کبھی بھی آ کر پاکستان اور چین کے ساتھ لڑے گا نہیں، لیکن وہ بھارت کو جدید ترین اسلحہ دے سکتا ہے، امریکہ کو اس کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے، پورے یورپ کو بھارت کی سپورٹ میں کھڑا کر سکتا ہے، آسٹریلیا کو کھڑا کر سکتا ہے، میڈل ایسٹ کو کھڑا کر سکتا ہے، سارے عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، اس کے علاوہ نیٹو کی فوجوں کو اتروا سکتا ہے بھارت میں چین اور پاکستان کے خلاف۔ لیکن اس نے ایسا بیان دیا کیوں؟ کیونکہ بھارت تو آلریڈی اس کے ساتھ ہے، اس کی ہر بات مان رہا ہے۔ اصل میں وہ بھارت کو اسی طرح اپنی کٹ پتلی بنانا چاہتا ہے جس طرح کہ امریکہ اس کی کٹ پتلی ہے۔ بھارت کا وزیر اعظم کون ہو، وہاں حکومت کس کی ہو، فوج کیا کرے، فوج کے پاس اسلحہ کس کا ہو، کہاں سے اسلحہ خریدیں، کون سا اسلحہ استعمال کریں، وہ ہر چیز میں اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس کی کٹ پتلی ہے، اس طرح اس ریجن میں وہ بھارت کو اپنی کٹ پتلی بنانا چاہتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے بھارت کو پہلے تو تھوڑا سا تنہا چھوڑا تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور اب اسے ایک طرح سے دانہ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو ادھر آؤ اور ہم جو کہتے ہیں وہ مانو۔ اگلی خبر ہے افغان طالبان سے ریلیٹڈ۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ کسی بھی وقت اب افغان طالبان افغانستان میں جتنے بھی بھارت کے ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ را کے جتنے ٹھکانے ہیں افغانستان میں اور جتنی بھی بھارت کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ اب افغان طالبان کے نشانے پر ہے۔ اصل میں اس وقت تو وہاں غنی کی حکومت ہے، اس کے بعد طالبان کی حکومت آنے والی ہے۔ افغان طالبان کے سربراہ مولوی ہیبت علی اخونزادہ نے بیان دیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں، شریعت کے مطابق حکومت لے کر آئیں، اور ہماری حکومت کے آتے ہی عام معافی ہوگی، یعنی اب تک جس نے جو کچھ بھی کیا ہے سب کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی کسی پڑوسی ملک نے ہماری سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا یا کسی کے بھی خلاف استعمال کیا یا ایسا کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جو کسی کے خلاف سازش ہو تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کھلی دھمکی ہے بھارت کے لیے، کیونکہ بھارت کے وہاں پر جتنے بھی ٹھکانے ہیں ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں، اور تو ان کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔
تو ملا ہیبت علی کا کہنا تو یہ تھا کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا وہ تو سب کچھ معاف ہے، اس کے بعد بھارت یا کوئی بھی کچھ بھی کرے گا تو اسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس سب میں اب پاکستان کی پلاننگ کیا ہے؟ وہی کام جو امریکہ کرتا رہا اور پھر وہی کام جو امریکہ کے دیکھا دیکھی بھارت نے بھی کرنے کی کوشش کی، وہی کام اب پاکستان کرے گا، لیکن بھارت کی طرح صرف شور شرابہ اور واویلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل پلاننگ سے کرے گا۔ ایک دفعہ امریکہ یہاں سے نکل جائے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا پاکستان میں، پاکستان افغانستان کو بولے گا کہ آپ کی سرزمین سے یہ ہم پر حملہ ہوا ہے یا اس حملے کی پلاننگ آپ کی سرزمین پر کی گئی ہے، آپ ان کو پکڑیں، سزا دیں، نہیں تو ہم خود آ کر کارروائی کریں گے۔ جو پاکستان ابھی بھی کرتا ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ امریکہ ہے تو پاکستان خاموشی سے کارروائی کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان افغان طالبان کو بھی استعمال کرے گا، تو افغان طالبان پھر پاکستان کو بولیں گے کہ نہیں آپ رہنے دیں، ہم خود ہی کارروائی کرتے ہیں، اور پھر پاکستان ان سے ثبوت مانگے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں آخری خبر۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرنے کے لیے کشمیر پر مستقل مظالم ڈھانے کے لیے 5 اگست کا دن چنا تھا۔ آج بھارت کہہ رہا ہے کہ را نے ہمیں ایک خفیہ رپورٹ دی ہے جس کے مطابق ISI نے ایک مکمل پلان بنایا ہوا ہے کہ 5 اگست کو جب مودی جی بھومی پوجا کے لیے رام مندر جائیں گے تو وہاں پر دہشت گرد گروپس آئے ہوئے ہیں، وہ حملہ کریں گے۔ ان کو ISI نے ٹرین کیا ہے افغانستان کے اندر، اور 5 اگست کو رام مندر میں جب ملک کی بڑی بڑی شخصیات آئی ہوں گی تو وہاں پر حملے ہوں گے۔ اس کے بعد بھارت پھر کوئی ایسا ڈرامہ رچائے گا سرجیکل سٹرائکس کا۔ اب اس کے پاس رافیل آ گئے ہیں، عوام کو کچھ منہ دکھانا ہے، کچھ فیس سیونگ کرنی ہے۔ اب ہماری یہ آخری خبر کو سن کے ابھی تک ہم نے آپ کو جتنی بھی خبریں دی آج ہی کے دن، اس سب کے پروفز آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اور اسپیشلی سب سے پہلی خبر جو ہم نے آپ کو دی آج کہ جنرل باجوہ نے جو بیان دیا ہے کہ اگر جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا، کیونکہ جنرل باجوہ کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بھارت کی را کی یہ خفیہ رپورٹ تو بعد میں آئی ہے، جنرل باجوہ نے پہلے ہی بیان دے دیا۔ یہ ہیں ہماری خفیہ ایجنسیاں، 24 گھنٹے ایک ایک منٹ کی رپورٹ چین کو ہم دے رہے ہیں، وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو یہاں سے سٹیٹمنٹ بھی جاری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔